اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کیا ہوا دین ہے جو اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور اس کی رہبری کے لیے نازل کیا ہے۔ وہ اسلام جو اللہ کا دیا ہوا ہے، جو اس کی ایک نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو غالب کرنا اور اس نعمت کو ہر گھر میں پہنچانا تاکہ انسانیت کا کنبہ اللہ کو راضی کر کے اس کی نعمتیں حاصل کر سکے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات اور پیش ٹی وی پر اس پروگرام کو دیکھنے والے کروڑوں ناظرین، میں فیض الرحمن ندوی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ تمام خواتین و حضرات کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 روزہ عالمی اسلامی کانفرنس جس کا مرکزی عنوان ہے اسلام انسانیت کے لیے حل، اس کی آج پہلی نشست ہے۔ اس کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوگا۔ عراق سے ہمارے آئے ہوئے مہمان قاری محترم صباح خلف علی صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے اس پروگرام کی شروعات کریں۔ قاری صباح خلف علی۔ اللہ اللہ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. محترم قاری صبا خلف علی صاحب، آپ حضرات ان کی مسحور کن آواز میں تلاوت سماعت فرما رہے تھے. انہوں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102 سے 105 تک کی آیتیں تلاوت کی ہیں. آئیے ہم ان تلاوت کردہ آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں. اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے.
اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی پھوٹ ڈالا اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اور پیس ٹی وی پر اس افتتاحی پروگرام کو دیکھنے والے کروڑوں ناظرین، دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ سنجیدگی سے سوچئے کہ چند سال پہلے اسلام انسانیت کے لیے حل کے عنوان سے پہلے انگلش میں پھر اس کے بعد اردو میں کانفرنس کا انعقاد ہوا، اس کی شروعات ہوئی، اور الحمدللہ یہ سلسلہ لگاتار چل رہا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنے منظم انداز میں اتنے بڑے پروگرام کو ترتیب دینے کا مقصد کیا ہے؟ ممتاز علماء دین، امت کی مائع ناز شخصیات اور ماہرین فن، اساتذہ کرام اور دانشوران قوم و ملت کو جو دعوت دی گئی ہے اور یہ جو گلدستہ سجایا گیا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ ظاہر بات ہے اس کا مقصد بھی انتہائی عظیم ہے، اس کا مقصد بھی انتہائی بڑا ہے اور دور رس نتائج کا حامل ہے۔ میں چند منٹوں میں اس کانفرنس کے عظیم مقاصد کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا اور ان پر روشنی ڈالوں گا۔ اس کانفرنس کا بنیادی اور اہم مقصد یہ ہے کہ اسلام کا علم صحیح شعور و ادراک اور پوری انسانیت کے لیے اسلام کا جو امن کا پیغام ہے اس کو عام کرنا، اور پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کو عالمی پیمانے پر دور کرنے کی کوشش کرنا۔ میں اس مختصر سی تمہید کے بعد دنیا بھر سے آئے ہوئے ممتاز جید مائع ناز علماء کرام کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ اپنے افتتاحی بیانات سے آپ سب کے قلوب کو روشن کریں اور ہمارا اور آپ کا ایمان ان کے مسحور کن بیانات سے منور ہوں اور ہم ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں ایک کے بعد دیگر نام کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ تمام علماء کرام کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے بیانات سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ مفتی فضیل الرحمان صاحب قاسمی، مولانا ابو ظفر حسان ندوی ازہری، مولانا ظفر الحسن مدنی، مولانا اعجاز اسلم، مفتی شکیل سیتا پوری، شیخ رضا اللہ عبد الکریم، مولانا ولی اللہ سعیدی، مبارک کاپڑی، شیخ ثناء اللہ مدنی، ڈاکٹر شعیب سید، شیخ شمیم فوزی، ڈاکٹر ذاکر نائک۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الحمدللہ وہ وقت موعود آ پہنچا، وہ گھڑی آ پہنچی جس کا ہم سب کو انتظار تھا۔ الحمدللہ اب ہمارے درمیان ڈائس کے اوپر ممتاز اور مائع ناز علماء کرام اور ہمدردان قوم و ملت تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ صبر و اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ اب ہمارے افتتاحی پروگرام کی شروعات ہو رہی ہے۔ اس کے لیے میں آج کے سب سے پہلے مقرر مفسر قرآن مفتی فضیل الرحمان ہلال عثمانی قاسمی صاحب کو دعوت سخن دوں گا۔ آپ مالیار کوٹلہ پنجاب میں دارالسلام اسلامک سینٹر کے فاؤنڈر اور ڈائریکٹر ہیں، 50 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، اسلامی قانون
اور سیرت وغیرہ پر آپ نے گراں قدر تحقیقی کام کیے ہیں۔ اسلامی قانون کو جدید قانونی کتابوں کے طرز پر کوڈیفائی کرنے کا بے مثال کارنامہ آپ نے انجام دیا ہے۔ آپ کے ذریعے کی گئی قرآن پاک کی تفسیر روح القرآن کے نام سے 6 ضخیم جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ ماہ نامہ دارالسلام آپ کی سرپرستی میں تقریباً 24 سال سے شائع ہو رہا ہے۔ ملک و بیرون ملک آپ نے مختلف موضوعات پر جو خطبات دیے ہیں، جو تقریریں کی ہیں، ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کروں گا مفسر قرآن مفتی فضیل الرحمن ہلال عثمانی قاسمی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ مفتی فضیل الرحمن ہلال عثمانی قاسمی حفظہ اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ اسلامی عالمی کانفرنس کا افتتاح آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ یہ کانفرنس جس مقصد کے لیے منعقد کی گئی ہے وہ سب ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو شرف وجود بخشا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر۔ ہم نے انسان کو بڑی عزت دی ہے، بڑا اس کو اعزاز دیا ہے، اس کو بر و بحر میں، خشکی اور تری میں تصرف کی طاقت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزوں سے بنایا ہے۔ ایک اس کا مادی وجود ہے، یہ اس کا بدن ہے، اور ایک اس کی روح ہے جو لطیف ہے۔ ان دونوں چیزوں سے مل کر انسان بنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا طریقہ اور ایسا نظام زندگی عطا کیا ہے کہ جو مادی بدن اور روح لطیف اور قلب دونوں کو مطمئن کر سکے اور دونوں کو ترقی دے سکے۔ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کے دور میں انسان ظاہری اعتبار سے، مادی اعتبار سے بلندیوں پر پہنچ چکا ہے۔ طرح طرح کی ایجادات نے اس کو ترقی کی منزل پر پہنچا دیا ہے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر حقیقت ہے اور سچائی ہے کہ ان تمام ترقیات کے باوجود انسان غیر مطمئن ہے، اس میں تشنگی ہے، اس کی روح پیاسی ہے۔ ہمیں اس طریقے حیات کی ضرورت ہے جو روح و بدن دونوں کی پیاس کو بجھا سکے اور دونوں کے تقاضوں میں اعتدال کے ساتھ ترقی کو آگے بڑھا سکے۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کیا ہوا دین ہے جو اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور اس کی رہبری کے لیے نازل کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، طریقہ زندگی اور دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ آج کی یہ کانفرنس دراصل اسی سوال کا جواب ہے کہ جو آج پوری دنیا کی نگاہیں تلاش کر رہی ہیں کہ انسان کو اطمینان اور سکون کیسے حاصل ہو۔ تمام وسائل کے باوجود جو انسان نے اپنے آرام و راحت کے لیے ایجاد کیے ہیں، یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ اس کے دل بے چین کیوں ہے، وہ مطمئن کیوں نہیں ہے۔
اس کے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے ہیں، امن کیوں قائم نہیں ہو رہا ہے، دنیا کے انسانوں کو انصاف کیوں نہیں مل رہا ہے، ان کے حقوق ان کو کیوں نہیں دیے جا رہے ہیں۔ اسلام امن کا علم بردار ہے، انسانی حقوق کو پورے انصاف کے ساتھ دینے کے لیے وہ نظام قائم کرتا ہے، وہ طریقہ بتاتا ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق ملے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں انسان کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ زندگی کو ایک کل مان کر دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح کی ضمانت دیتا ہے کہ انسان اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد اسے جس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں بھی کامیابی حاصل کرے، وہاں بھی سرخ روح ہو اور اپنے رب کو راضی کر کے اس کی نعمتوں سے سرفراز ہو۔ جو دین اور دنیا دونوں کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہو، اس کے ساتھ کوئی تعصب برتنا، اس کے ساتھ یہ سمجھنا کہ وہ کسی قوم کا غلبہ ہے، کسی ملک کا غلبہ ہے، کسی علاقے کا غلبہ ہے، یہ کسی ملک کا غلبہ نہیں ہے، کسی قوم کا غلبہ نہیں ہے، یہ اسلام کا غلبہ ہے۔ وہ اسلام جو اللہ کا دیا ہوا ہے، جو اس کی ایک نعمت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو غالب کرنا، اس نعمت سے فائدہ اٹھانا اور اس نعمت کو ہر گھر میں پہنچانا، تاکہ انسانیت کا کنبہ راحت و آرام کے ساتھ اس دنیا میں بھی زندگی بسر کر سکے اور دوسری دنیا میں بھی وہ اللہ کو راضی کر کے اس کی نعمتیں حاصل کر سکے۔ یہی اسلام کا مقصد ہے، اور یہ کانفرنس دعوت فکر دیتی ہے دنیا کے دانشوروں کو، دنیا کے مفکرین کو اور ان لوگوں کو کہ جو حق کی واقعی تلاش رکھتے ہوں۔ اگر سچی طلب ہے تو واقعتاً بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی ذہنی تحفظ کے، پورے آزادی کے ساتھ وہ اسلام کا مطالعہ کریں اور دیکھیں تو انشاءاللہ انہیں اپنے مسائل کا حل اسلام میں نظر آئے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ کانفرنس اپنے اس عظیم مقصد میں کامیاب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے مفتی فضیل الرحمان صاحب قاسمی، جو کانفرنس کے مقاصد پر انتہائی جامع اور مختصر انداز میں روشنی ڈال رہے